وجعله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد انتہائی قابل احترام صدر محفل گرامی قدر پیر طریقت فخر السادات پیر سید حسیب رضا صاحب قادری اطال اللہ عمرہ، اور معزز و محترم سامعین و حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق خاص سے ہمیں عرس پاک کی بابرکت، باعزت، با کرامت، نورانی، ایمانی، روحانی محفل کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ کریم ہماری حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے. حضرات محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے جو آیا کریمہ آپ کے گوش گزار کی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آج اس پرفتن دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت، کیونکہ
ہر دوسرا آدمی اپنی جگہ پر اپنے تعین وہ مفتی بنا ہوا ہے، اور شریعت کے معاملات میں اور ایمانیات تک لوگ جناب ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں اور جو ہمارے معمولات ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہر مسلمان کو، سنی مسلمان کو بالکل الرٹ رہنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ بڑا ستھرا عقیدہ ہے، بڑا پیارا عقیدہ ہے، اس میں محبت ہی محبت ہے، اس میں عقیدت ہی عقیدت ہے، اس میں احترام ہی احترام ہے۔ یہ سنی کائنات کے اندر یہ واحد ایسی جماعت ہے جس کی بنیاد ہی ادب احترام پر ہے۔ ہم ہر لحاظ سے ادب کرنے والے ہیں۔ اللہ کی الوہیت کا احترام اگر صحیح معنوں میں کرتا ہے سنی مسلمان کرتا ہے۔ انبیاء کی ناموس اور عزت اگر کسی کے دل میں رچی بسی ہے یا کوئی ناموس کا پہرے دار ہے تو وہ سنی مسلمان ہے۔ اور امام الانبیاء کی محبت کی شمع اگر کسی کے دل میں روشن ہے تو وہ سنی مسلمان ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا احترام ہے تو سنی کرتا ہے، سادات کا ادب ہے تو سنی کرتا ہے، اولیاء کا بھی احترام ہے تو اہل سنت و جماعت کا ہی حصہ ہے۔ تو اس لیے کسی پریشانی میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے، کسی گھبراہٹ میں نہیں ہونا چاہیے، بس اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھو۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور بڑے بڑے رنگ باز پھرتے ہیں، مذہبی لبادہ بھی اوڑا ہوا ہے۔ بعض چور تو بندوق پہ بندے کو لوٹتے ہیں۔ اب وہ جو مال ہے لوٹا ہوا، جس کو بندوق کے زور پر لوٹا گیا ہے، یار بندہ محنت کر کے دوبارہ کما سکتا ہے، لیکن بعض ڈاکو ایسے بھی ہیں لبادہ جن کا مذہبی ہے، مذہبی لبادے میں وہ آ کر ایمان پر ڈاکہ ڈالتی، مال پر نہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو مال چوری ہو گیا واپس آ سکتا ہے، تو ایک مرتبہ اگر ایمان چوری ہو گیا نا تو پھر اگر اسی لمحے بندہ اگلے جہاں میں چلا گیا بتاؤ کیا بنے گا۔ تو میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نظریات، عقائد، معمولات خود ساختہ نہیں۔ الحمدللہ ہم نے، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے بڑے تو بڑے ہیں، ان کا علمی مقام تو بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کم از کم اپنے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر میں آپ کے سامنے 20 دلیلیں رکھ سکتا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے یہ کسی کے علم میں نہ ہونا تو یہ مسلک کی جناب یہ نہیں کہ مسلک حق سچ نہیں ہے، کسی کا علم کم ہو سکتا ہے، علم میں کمی ہو سکتی ہے، علم میں کجی ہو سکتی ہے، جو اپنے مسلک کی حقانیت پر دلائل نہیں دے سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب مسلک ہی جھوٹا ہو گیا ہے۔ ہاں کوئی عالم ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر یعنی علماء سے سوال کرو۔ ایک مولوی صاحب سے
دوسرا مولوی ہے، وہ دوسرے مسلک کا ہے، وہ کہنے لگا کہ ہم مناظرہ کرتے ہیں اس ٹاپک کے، اس موضوع پر۔ کہنے لگا اگر ایک سنی ہے دوسرا وہ ہے، وہ کہنے لگا ہم مناظرہ کرتے ہیں، اگر میں مناظرہ جیت جاؤں نا تو تم میرا مسلک اختیار کر لینا، اگر تو مناظرہ جیت جائے گا تو میں تیرا مسلک اختیار کر لوں گا۔ اب جو سنی تھا علم تھوڑا تھا لیکن پختہ تھا، کہنے لگا اگر میں مناظرہ جیت گیا تو تو سنی ہو جانا، لیکن اگر تو مناظرہ جیت گیا تو میں وہ نہیں بنوں گا، میں اس پارٹی میں نہیں آؤں گا، میں ہارا ہوں مناظرہ اپنی کم علمی کی وجہ سے، رہا میرا مسلک وہ تو سورج کی روشنی کی طرح چمک دے رہا ہے۔ میرے مسلک کی پہچان مولوی فضل رسول نہیں، میرے مسلک کی پہچان میرا باپ مولوی غلام یاسین نہیں، میرے مسلک کی پہچان داتا علی حجویری ہے، میرے مسلک کی پہچان مجدد الفسانی ہے، میرے مسلک کی پہچان حضرت بابا فرید گنج شکر ہے، میرے مسلک کی پہچان حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ ہے، پیر سیال ہے اور خواجہ سلمان توسوی ہے۔ میرے مسلک کی پہچان امام بخاری ہے، میرے مسلک کی پہچان امام مسلم ہے، میرے مسلک کی پہچان، میں نام یہ لے رہا ہوں، میں ان کے ایک ایک کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ میرے مسلک کی پہچان ابن ماجہ ہے، میرے مسلک کی پہچان امام نسائی ہے، میرے مسلک کی پہچان قاضی ایاز مالکی ہے، میرے مسلک کی پہچان ابن حجر اسقلانی ہے، میرے مسلک کی